ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی لائیو نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے طیبہ سعید صاحبہ نے، جو کہ ملتان سے سفر کر آئی ہیں اور آپ سے درخواست ہے نعت رسول مقبول کی۔ جی بہن۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک لنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا، حضور دیکھے نا۔
جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہی تھیں ہماری بہن طیبہ سعید صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے اپنی نشریات میں بڑھتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ مفتی شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس رات کو بھی جو ہے کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، یا ان کی اس رات بھی بخشش نہیں ہو پائے گی؟ علی بھائی، اس حوالے سے ہم کیٹیگریکلی تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن ڈیفینیٹلی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری بخشش کے ذریعے یہ بنائے ہیں راتیں، ان گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، تو اگر ہم اس سورس کو بھی نہ اپنائیں تو پھر ہم محروم لوگوں میں تو شامل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں نا کہ اگر انسان کر رہا ہے، جیسے کہ نافرمان ہے والدین کا، یا کچھ سود وہ جو آپ مخصوص گناہوں کی زنا ہے، شراب نوشی ہے اور دیگر جو ہے نا، یہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے نہیں ہے روایات میں، یہ شب قدر کے حوالے سے اور شب برات کے حوالے سے جو ہے ایسے مخصوص لوگوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اس رات کو صرف یہ ہم سمجھیں گے اور حدیث کی روشنی میں کہ جو اس رات کو غفلت میں گزارتا ہے وہ بہت بڑی محرومی اپنے گلے لے لیتا ہے، اور آنے والا اگلا دن جو ہوتا ہے وہ اور اس رات کو 100% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اور عبادت میں گزارنے کا ہے۔ کیونکہ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کے لیے مجھے اور آپ کو پابند کیا تھا حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے کا، کھانا پینا سارا، تو یہ اصل میں پریکٹس یہ تھی کہ بندہ مومن جب تم میرے کہنے پہ حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے اور میں نے تیری اس کی پوری پریکٹس کروائی ہے، واہ واہ واہ، تو پھر جب تجھے شیطان کا مقابلہ کرنے کا ٹائم آئے گا، کیونکہ ان 30 ڈیز کے اندر تو شیطان تو قید میں تھا، بالکل ایسے ہی ہے، اکیلا ہی پہلوان یہ بندہ مومن تھا، اور اب یہ بندہ مومن کے مقابلے میں شیطان آ گیا ہے، تو اب کمپٹیشن میں جب تیری ریہرسل ہو گئی ہے، 30 ڈیز کی پریکٹس ہو گئی ہے کہ تجھے تسبیح پڑھنا بھی آ گیا ہے، تسبیح کا شوق بھی آ گیا ہے، درود، ذکر، استغفار، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جب یہ ساری چیزوں کی تیری پریکٹس ہو گئی ہے تو اب جس کو کہتے ہیں نا اکھاڑے میں آ کے دیکھ لے، تو جب شیطان اب آ رہا ہے تو اب تو اپنے رب کی توفیق سے اپنے رب کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو لے کے آ، اور دیکھیں اس میں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ جو عید نائٹ ہے جس کو ہم خوشی کا دن بناتے ہیں، چاند رات کہہ کے بازاروں میں ٹائم گزارتے ہیں، آخر تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ تیاری تو کل کی عید کی ہو رہی ہے، اور عید جو ہے وہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا، عربی کا محاورہ ہے، فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، فرمایا عید صرف نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید تو حقیقت میں اس کی ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا آپ کے کاشانہ اقدس پہ کچھ اصحاب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ عید کے دن رو رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، تو آپ سے کہا گیا حضور آج تو خوشی کا دن ہے، تو آج فرحت اور سرور کی بجائے آپ رو رہے ہیں، تو فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، کہ یہ جہاں خوشی کا دن ہے وہاں وعید کا بھی دن ہے۔ خوشی ان کے لیے ہے جن کو یہ پروانہ اور جن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرے روزے اور میری عبادتیں قبول ہو گئیں، کیا بات ہے، اور اگر مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے روزے میری عبادتیں قبول ہونے کی بجائے الٹا میرے منہ پہ مار دی جائیں گی، تو پھر میں کس بات کا خوش ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آج کے دن اور رات جو عید کی رات اور عید کا دن ہے وہ اس بات کا جائزہ، اس بات کو سمجھنا پرکھنا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو تعلق 30 دن بنایا ہے اس کو ہم نے اور مضبوط کرنے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کو ہم نے اپنی جو زندگی ہے 11 ماہ اس میں جا کے پریکٹس کرنا ہے۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 دن پریکٹس کروائی، اور جیسے ہی ہم شیطان کے سامنے اکھاڑے میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلائیں شاپنگ پہ چلتے ہیں، اس کو لے کے ساتھ ہم نکل جاتے ہیں۔ شیطان کا اپنا اکھاڑا بن گیا نا جی، بالکل ایسے ہی اس گھڑی میں ایسے انداز میں وہ لے کے جاتا ہے کہ جہاں اور اس جگہ لے کے جا رہا ہے جہاں بالکل ایسی ہے، کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے نا، گناہ سر عام ہے۔ ایون کہ میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس پہ آپ کی جو ہے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ چاند نظر آ جائے تو لوگ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ عید والے دن میجورٹی آف دی پیپل جو نماز عید پڑھنے آئے ہوتے ہیں انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، یہ المیہ ہے۔ اب جو آپ نے بات کہی نا، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے، قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان مکر جائے گا قیامت والے دن،
کہ میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تم سے گناہ کروائے ہیں؟ میں نے تو نہیں کروائے. میں تو تمہیں صرف ایک راستہ دکھایا تو تم خود چلے ہو. یعنی ہم شیطان کو لے کے خود جو ہے نا بازاروں میں چلے جاتے ہیں, وہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو نہیں لے کے جاتا, ہم اسے کہتے ہیں کہ چلاؤ شاپنگ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ جو آپ نے بات کی تھی بخشش والی, وہ یہ ہے کہ میں وہ بھی چاہ رہا تھا کہ وہ آپ بتا دیں کہ کن کن لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ انہیں رمضان سے بھی کوئی فائدہ نہیں. بالکل, یہ جو 4 لوگ ہیں نا قبلہ, اگر میں نے اس کو پڑھا سارا, یہ بقایا بھی لوگوں کا نام آیا, لیکن یہ جو 4 قسم کے لوگ ہیں نا ان کا ہر جگہ پہ ذکر ہے. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ 4 راتیں بڑی مقبول ہیں. ایک رجب کی رات آپ نے فرمایا, ایک فرمایا شعبان کی 15ویں رات, ایک فرمایا یہ عید الفطر کی رات, ایک فرمایا عید الاضحیٰ کی رات. سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 کے. اور وہ کون لوگ ہیں جی؟ اور شب قدر کے, جیسے مفتی صاحب فرمائے, شب قدر کے لیے بھی وہی 4 لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں نا, شب قدر گزر گئی, اب آپ لیلۃ الجائزہ میں کھڑے ہیں اور ابھی وہ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوئی, اور اب یہاں پر بھی آ گئے ہیں, تو ان کے اوپر تو پھر جیسے نا کہ وہ لیلۃ الجائزہ بھی ویسے ہی گزر گئی جیسے شب قدر گزری ہے. وہ 4 لوگ ہیں, ان کا تعلق عبادت کے ساتھ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. معاشرتی برائیاں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں یہ کہ ابھی روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, زکوٰۃ نہیں دی, یہ معاملات الگ ہیں ان کی, یہ اپنے کبائر گناہ ہیں ان کا الگ. یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں نا, ان کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے. ان میں اس لیے میں نے بتایا, بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ یہ معاشرے کا ان کا خاص تعلق ہے سماج کے ساتھ. نمبر 1 حضور نے فرمایا عادی شرابی کی کوئی بخشش نہیں. اللہ جو مسلسل, اچھا اب صرف شراب جو ہے نا وہ پرسنلی پی رہا ہے تو اس میں معاشرے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جب وہ شراب پیتا تو اپنی ہوش میں نہیں ہوتا, پھر اس کو کچھ بھی کرے گا, لوگوں کو تنگ کرے گا, تو وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے, لوگوں کی بے آبرو کرتا ہے, بے شمار گناہوں میں وہ لفظ ہوتا ہے. تو لہٰذا شرابی کی کوئی بخشش نہیں, عادی شرابی کی, اگر وہ توبہ نہ کرے, سچی توبہ نہ کرے. دوسرے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقوق الوالدین, والدین کا نافرمان. آپ دیکھتے ہیں, آپ نے پروگرام کیے ہیں کہ ابھی ہمیں سوال بھی ہوا تھا کہ جناب ماں کو میں نے چھوڑ دیا ہے بیوی کے کہنے کے اوپر, وہ 2 سال سے میں نے اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجا ہوا ہے اور میری کوئی بخشش کا سامان, وہ سوال بھی کر رہا تھا کوئی سامان بن سکتا ہے کہ نہیں. تو حقوق والدین کا نافرمان کی کوئی بخشش نہیں ہے. اب تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا, رشتوں کو توڑنے والا. یعنی یہ موقع ہوتا ہے عید کا, یہ ویسے تہوار خوشیوں کا موقع ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوتا ہے, صلہ رحمی کرنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ یار جو ہمیں نہیں بلاتا ہم اس کو نہیں بلاتے, جس نے مجھے عید مبارک نہیں کہا میں نے اس کو عید مبارک نہیں کہنا, جس نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج نہیں کیا میں نے اس کو جواب نہیں دینا. یہی معاملہ ہوتا ہے نا. تو قطع رحمی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اور چوتھے نمبر پہ کینہ پرور, بغض رکھنے والا, حسد کرنے والا دوسروں کے بارے میں. جیسے میں نے کل آپ کو وہ حدیث بتائی تھی نا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے, میری سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی ملال نہیں ہے. تو کینہ پرور جو ہے نا شخص, جو لوگوں کے بارے میں بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, اپنا حسد رکھتا ہے, یہ وہ 4 لوگ ہیں. اور علی بھائی یہ دیکھ لیجئے, یہ 4 لوگ وہ ہیں جن کا عبادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بالکل معاشرے کے ساتھ تعلق ہے, آپ کے گرد و نواح لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ لوگوں کے جو ہے حقوق ادا نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کر رہا. اس میں دیکھا جائے تو یہ اس کا لب لباب یہی ہے. علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عید کے دن سنا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے, عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں, ایک طرف عید منائی جا رہی ہوتی ہے اور ایک طرف روزہ رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اب ہم, اللہ معاف کرو, شیطان تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کیا معاملات ہیں عید کے دن؟ ایک تو روزہ کیوں نہیں رکھا جاتا, اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ عید منا لیتے ہیں, کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں, یا اکثریت عید منا لیتی ہے, کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑا ریلیونس کویسچن ہے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے, اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے. وہ رب العالمین ہے, مالک یوم الدین ہے. تو اب دیکھیے کہ ایک ہے یہ ہم روزہ رکھنا, سوم کا مطلب رکے رہنا, باز رہنا. تو اس کا مطلب 3 چیزوں سے, کھانے پینے سے اور عمل زوجیہ سے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ, وہ بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, کہ جو بھی تم میں سے رمضان پر اسے چاہیے روزہ رکھے, سوم. اچھا اب آ جاتی عید. عید کا نام کیا؟ فطر. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو نے میری مزدوری کی ہے, میرا حکم بجا لائے ہو, اب میں تمہیں خوشی عطا کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے فطر سے مراد یہ کہ انگور کا سرا جب ظاہر ہو, اٹ مینز اس کا مطلب کھانے پینے کا دن. تو وہاں پر پابندی لگائی تھی, کھانے پینا نہیں. اب یہاں پر آج کھانا پینا ہے,
لہٰذا اس کا جہاں پہ مطلب بھوکے رہنے سے یہ پابندی لگا دی۔ ہاں اب روزہ حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا اسی لیے حرام کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کو اس لیے کہا کہ آپ نے اس دن کھانا ہے؟ ویسے حضور نے فرمایا، میں قطع کلام، حضور نے فرمایا نا کہ عید کے دن فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں زمین کے اوپر اور وہ آواز لگاتے ہیں، اور ان کی آواز کو جن اور انس کے علاوہ سب مخلوقات سنتی ہیں، اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا، اللہ نے ان کے اوپر رحمت کی ہے، مبارکبادیں دیتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رستہ بدل کر جاؤ، آنے کا رستہ عید کے دن آتے ہوئے مختلف رستے سے جاؤ اور جاتے ہوئے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فرشتے مسافہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، آپ کو خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بلکہ علامہ صاحب آپ بتا دیں کہ یہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بتائی کہ انسان اور جنوں کے علاوہ وہ آواز سب لوگ سنتے ہیں، ہم کیوں نہیں سن پاتے؟ کیونکہ بخشش تو دیکھا جائے تو ایک انسان کی ہو رہی ہے۔ ہاں اس میں یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوید خطاب ہم سے ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر، ان سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ پہلے ہمیں روکا گیا تھا، اب یہ کہ اب تم نے کھانا پینا ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جائزہ آپ نے بڑا اچھا یہ ٹاپک رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ ایک تو وہ انعام میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، اس پر بات نہیں کی جاتی، چونکہ اصل انعام کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایکسٹرا چیز جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ ایک تو بخشش وہ مل گئی نا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کا مزدوری مل گئی نا، وہ تو کام پورا ہو گیا۔ اب جو انعام ہے، ایک وہ انعام تھا جو میں نے آپ کو بتایا دیدار کی صورت میں، ایک یہ بھی انعام ہے عید کی صورت میں۔ کیا بات ہے! یہ بھی اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہے کہ دیکھیں اب آپ کو ہم نے کھانے پینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس میں آپ نے دوسری جو بات کی ہے نا، وہ بڑی کچھ جگہ روزہ ہوتا ہے، کچھ جگہ عید ہوتی ہے، تو اس میں دیکھیں نا، مثال کے طور پر جہاں پر چاند نظر آ جاتا ہے، اب وہاں شرعی طور پر تو وہاں تو انہوں نے عید منانی، اب جہاں پر چاند نظر نہیں آیا ان کی اپنی تحقیق ہے، لہٰذا ہم علماء کے اوپر چھوڑیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر جہاں چاند نظر نہیں آیا وہاں پر تو انہوں نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں ظاہر ہے وہ اپنی مطلب کہ اس میں جو آپ کی ایک ملکی باؤنڈری ہے وہ میٹر نہیں کرتی، اگر آپ کو وہاں پہ چاند نہیں نظر آیا تو آپ روزہ رکھیں گے، اگر نظر آ گیا تو ٹھیک ہے آپ عید کریں گے۔ 100 سال پہلے لاہور میں عید ہوتی ہوگی اور پتوں کی میں نہیں ہوتی ہوگی، ایسے ہی ہے نا، بالکل ممکن ہے، کیونکہ ہمارے ٹیکنالوجی تھی نہیں۔ 100-150 سال پہلے آپ چلے جائیں تو ممکن ہے کہ اپنا بادشاہ کا پیغام پہنچتے بھی 2 دن لگ جاتے ہیں قبلہ، تو اس طرح یہ ممکن، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب تو گورنمنٹ کی سطح پر جو کہ کمیٹی بن گئی نا، اب یہ باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پر جو کمیٹی بن گئی، اب ذمہ داری ان کی ہو گئی۔ اگر وہ روزہ چھڑوائیں گے یا رکھوائیں گے تو وہ ذمہ دار یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے نعت رسول مقبول ایڈ کر لیتے ہیں، یہ کیونکہ ایک ٹاپک ہے اور ہم نے اس پہ تھوڑا ڈسکشن کیا ہے۔ جی مجھے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نعت رسول مقبول کے بعد جو ہے گپ شپ کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جی بسم اللہ، نعت رسول مقبول کی درخواست ہے، جی بسم اللہ۔ اے عشق نبی میرے، دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے، دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے، دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا
رنگے کی کچھ رنگتیں مجھے پر بھی چڑھا جانا، اس رنگے کی کچھ رنگتیں مجھے پر بھی چڑھا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے۔ ہمیں اپنی ڈسکشن کی طرف بڑھنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک قوالی ابھی سن لیتے ہیں اور ڈسکشن جو ہے وہ ساری اگلی بریک میں لے جاتے ہیں۔ جی جناب قوالی سنا دیں جی۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی لائیو نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ 29واں روزہ ہے، افطار کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ افطار کا وقت جب قریب آتا ہے تو لاہور بروز کے باکسز آ جاتے ہیں۔ لاہور بروز کے باکسز آ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ افطار میں ہم ان کو جو ہے کھائیں گے بھی، انجوائے بھی کریں گے۔ بڑی بھرپور میل ہوتی ہے اور پہلے روزے سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور اب ہم ماشاءاللہ 29ویں روزے میں موجود ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد 29ویں روزے کو افطار کریں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ چاند کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کل عید ہوتی ہے یا کل 30واں روزہ ہوتا ہے۔ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسد اللہ صابری، جن سے درخواست ہے نعت رسول مقبول کی، اور درخواست یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ افطار میں بڑا کم وقت رہ گیا اور ہم نے ابھی گفتگو بھی کرنی ہے۔ جی بسم اللہ۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، آنسو ندامتوں کے
جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ کر سنا رہے تھے۔ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا جو ہم ٹاپک پیچھے مس کر گئے تھے اس پہ بات کرنی ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اور اس طرح سے ریاستیں بھی موجود نہیں تھیں اور جو حکومتیں ہیں غالباً وہ بھی انگریزوں کی بھی حکومت رہی، دور ان کا رہا، تو تب تو چلیں ایک چیز سمجھ آتی تھی کہ ایک شہر نے عید کر لی، ایک نے روزہ رکھ لیا، لیکن اب کیونکہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، ایک باقاعدہ طور پہ کمیٹی بنائی جا چکی ہے، پھر ان کو آپ اکوپمنٹ بھی دے رہے ہیں، گیجٹس دے رہے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں سے خود بھی تصدیق کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اور اس کے بعد شہادتیں بھی لے رہے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ شرپسند عناصر جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو فیصلہ کیا ہے صبح عید کر رہے ہیں، یا ہم تو روزہ نہیں رکھ رہے، یا ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے گا۔ دیکھیے، ایک تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ آپ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر آپ جو ہے وہ عید کریں، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک بدو صحابی کی بھی گواہی کے اوپر جو ہے وہ عید کا جو ہے اپنا اعلان فرما دیا تھا، اس سے صرف گواہی لی تھی کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول اللہ کا ایک کار کرتے ہیں۔ شہادت کے بعد آپ نے ان کی ایک کی گواہی کے اوپر بھی جو ہے کہ آپ نے چاند دیکھا تو ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ جو اب کا جو سینیریو ہے اس میں ہم یہ مختلف جو شہروں کے اندر لوگ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں چاند نظر آ گیا اس کے 40-50 کلومیٹر شرق جو اس کے چہار جانب ہے اس کو وہ چاند کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب علماء کا فیصلہ ہے کہ 40 کلومیٹر تک کی نا مشرق مغرب شمال جنوب تک وہ چاند کا ڈایا میٹر جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ یہاں چاند نظر آ گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بھی جیسے لاہور ہے، پشاور ہے، کراچی ہے، ان کی ذیلی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں، پھر وہ جو مرکزی لیکن اب کمیٹی بھی دیکھیں نا ہوتی ہے۔ ایک ریاست ہے، اس کی مختلف اکائیاں ہیں، اور اس میں اگر فرض کریں ایک اکائی جو ہے وہ عید کر رہی ہے، ایک نہیں کر رہی، تو وہ تو بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ اچھا، ایک اور میں مفتی صاحب اس میں ایگری کریں گے کہ اس سے وحدت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا کہ اگر آپ اب دیکھیں ہمارے سامنے ہمارے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، ایران کے لوگ ہیں، تو جہاں جس ریاست کے اندر چاند نظر آ گیا اس ریاست کو وہاں پہ عید کرنے لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بلا وجہ کا جھگڑا جو ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے کہ پہلے تو لوگ آنکھ سے دیکھا کرتے تھے کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کے، مفتی صاحب آپ اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ اب تو اس کی دوربینیں آ گئی ہیں، وہ اتنی گیجٹس آ گئے ہیں، اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا چاند نظر آ گیا۔ تو اس میں اب کیونکہ یہ ہر سال ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک علاقے میں عید منائی جا رہی ہوتی ہے، کچھ آپ کے رشتہ دار نہیں منا رہے ہوتے، اور پھر اس حوالے سے کہا گیا کہ عید کے دن اگر آپ کا روزہ ہوگا تو پھر آپ مطلب کہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ علی بھائی، اس حوالے سے آج اس مسئلے کو اس طرح بھی آپ سمجھ لیں کہ جو رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے وہ نارملی صرف چاند دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پورے ملک سے شہادتوں کو وصول کر کے فیصلہ کرنے کی کمیٹی ہوتی ہے۔ تو اب اور پھر وہ صرف کسی کے کہہ دینے سے فیصلہ نہیں کر لیتی، بلکہ جس علاقے سے جہاں چاند کی شہادت ملتی ہے اس کو باقاعدہ وہاں کے لوگوں سے تصدیق کروائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست پاکستان یا ہر ملک کی ریاست کو اس معاملے میں اپنے فیصلے کو اٹل رکھنا چاہیے کہ جب آپ ایک اور جو لوگ اس کو نہ مانے، میں وہی اسی بات کی طرف جو باقاعدہ اب اس وقت ایک آپ کا محکمہ ہے اور اس میں 10 محکمے اور انوالو ہیں، پوری ریاست آپ کی انوالو ہے، تو وہاں پہ فرد واحد وہ خواہ کوئی بھی ہو اس کی کیا اتھارٹی ہے
لہٰذا ان لوگوں کو شریعت کے دائرے کے اندر لا کر اور جو طریقہ کار ہے اس کے اندر لا کر ان کی بات اگر ویلڈ ہے تو وہاں کے اور گواہیاں لے کر تو اس کو قبول کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی کو پریشر لینے کی بجائے ریاست ایک اپنے معاشرے کے اندر مذاق بنانے کی بجائے کہ پورے ملک میں مذاق بنا ہوتا ہے کہ ادھر ہوگی ہوگی تو ادھر نہیں ہوئی ہوگی، تو میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ دین میں اس طرح کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ کسی بھی ملک کے قانون میں اس طرح کی گنجائش کرنا یہ چاہیے کہ ریاست کرنا یہ چاہیے کہ ریاست نے جس دن عید ڈکلیئر کی ہے چاند کی رویت ذمہ اس کا ہو گیا، اس کے ذمہ ہو گیا ہے، لہٰذا اگر کوئی شرط پسند عناصر یا کوئی دوسرا تیسرا فرد ایسا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو ہمارا میڈیا بھی سامنے نہ لے کے آئے، ٹھیک ہے، اس کو کسی طرح ہائی لائٹ نہ کرے تاکہ جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے یا جو فیصلہ ہوا ہے، ہاں اگر کمیٹی کے اندر اختلاف پایا گیا ہے تو وہ اختلاف چیز اور چیز ہے، لیکن جب کمیٹی پوری متفقہ، پورے پاکستان کے ادارے متفقہ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ یہ رویت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو پھر یہ جو دوسرا تیسرا فرد اٹھ کے کہہ دیتا ہے آج ایک علاقے میں ہے کل کسی اور علاقے میں ہو جائے گا پرسوں کسی اور علاقے میں ہو جائے گا، تو ابھی میں نے تو ہمارے جتنے شہر ہیں ہم لوگ تو میں وہی کہوں گا، میں نے کچھ عرصہ پہلے سنا ایک پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی ہم تو کل عید کی مبارکباد دے چکے ہیں اور آپ لوگ آج عید کر رہے ہیں، یعنی یہ بڑھتا ہوا معاملہ شہروں سے بڑھتا ہوا پارلیمنٹ میں جا چکا ہے، اور ہمارے کرتا دھرتا بزرگ جو ہیں وہ اگر اختلاف کا شکار ہو جائیں گے تو معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہے۔ علامہ صاحب آپ بھی اس میں شامل کر لیں کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ 2 عیدیں جو ہیں ہمارے ملک میں منائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہر شخص ہر فرد واحد میں یہ ایک گمان پایا جاتا ہے کہ جو ہے نا ایک روزہ کھایا گیا ہے، چاند بڑا تھا، یا عید ایک روز پہلے کر دیا، عید والے دن روزہ رکھوا دیا، یہ کیوں ہم لوگوں کو یہ گمان رہتا ہے ہر بار؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور بلکہ یہ پہلے سے ہے، صرف امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے مفتی صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے، اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو ہماری رویت ہلال کمیٹی ہے اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں۔ اچھا، اب اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کا کنٹروورشن نہ ہو، کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، کسی قسم کی رفٹ نہ ہو۔ اب یہ اگر کوئی اس کو بیونڈ کرتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے، یہ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے، یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو چیلنج کرنا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک سمجھ لے کہ اگر کوئی اس طرح سے کرے گا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب جو حکومت نے فیصلہ کر دیا، جو رویت ہلال کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، تمام مکاتب فکر کے علماء نے فیصلہ کر دیا، اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس پر فیصلہ کروایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پرواز حسین صاحب سے درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج ہو سکتا ہے کہ آخری نشریات ہوں تو ہم نے بہت سے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور 2-3 سوال آتے ہیں جن کے فوری طور پہ جواب بھی لینے ہیں، تو اختصار کے ساتھ اپنی جو ہے نا ہمیں نعت رسول مقبول کی حاضری لگوا دیں۔ جی بسم اللہ۔ سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو۔
बहुत शुक्रिया। नात रसूल मकबूल पढ़कर सुना रहे थे परवाज़ हुसैन साहब। आगे नशियात में बढ़ते हैं और हमें कुछ सवाल आए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और मैं टीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो सवाल साथ चला दें। हम उन अब आपके नाम के साथ फौरी जो है जवाब हासिल करेंगे। उसके बाद अपने टॉपिक पे एक बड़ा अहम सवाल करना है और फिर इसके बाद इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। अच्छा जी, मियाँ यासीन दुरानी साहब हैं, इन्होंने मुझसे रब्ता किया और सवाल पूछा कि शरीयत के मुताबिक 4 शादियाँ सिर्फ ज़रूरत के तहत कर सकते हैं या ख्वाहिश के तहत भी की जा सकती हैं, अफजल क्या है? देखिए, अल्लाह ताला ने आपको 2 चीज़ों से, एक फाइनेंशियली तौर पे, एक फिज़िकली तौर पे अगर आप फिट हैं, ठीक है, तो आप शादी कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है, वो जो कंडीशन लगाई है वो बड़ी हार्ड है। और वो कंडीशन ये है कि आपने अदल करना है। और अदल जो नहीं करता, जो या उसको ये मालूम है या उसको ये ख़दशा है कि वो अदल नहीं कर सकेगा, वो एक ही इसमें आप बता दें कि ज़रूरत मतलब कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा माल है और आपके पास बहुत रिहाइश और अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया हुआ है और आप देखते हैं कि किसी को ज़रूरत है सहारे की, तो फिर कर लें। बिल्कुल करनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि आप ख्वाहिश कर रहे हैं। एक और बात भी है, जो आका अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज मुतहरात थी उम्महातुल मोमिनीन, उनमें अक्सर जो आका अलैहिस्सलाम ने शादी की है वो बेशुमार कबाइल को जोड़ने के लिए और जो है बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए। तो ये जो सिर्फ है ना कि एक ख्वाहिश के तौर पे करना, बल्कि एक नजरिए के साथ कि आप किसी एक अच्छे गुमान के साथ, अच्छी सोच के साथ, ठीक है, कि आप किसी औरत को सहारा देना चाह रहे हैं। दूसरा सवाल है, मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब जवाब दे दें। मोहम्मद उमर फारूक हैं, उन्होंने कहा जो शख्स खुलफाए राशिदीन पर तबर्रा और उनकी तकफीर करे, ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है? खुलफाए राशिदीन अल्लाह ताला के नबी के वो प्यारे और मुअज़्ज़ज़ असहाब हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ास कुर्ब हासिल और उनकी ख़ास शानें बयान हुई हैं। तो किसी भी सहाबी की बिलखुसूस, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे असहाब को गाली ना दो, मेरे असहाब को बुरा भला ना करो। तो तबर्रा करना, इशारों किनायों में उनकी बेअदबी करना, तौहीन करना, ये गुमराहियत है। और अगर किसी ने माज़ अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बिलखुसूस सहाबियत का इनकार किया तो फिर वो काफिर हो जाता है। अच्छा अल्लामा साहब, आप एक बता दें कि हमें अनस नईम भट्ट हैं, उन्होंने रब्ता किया और सवाल किया कि एक जो बालिग मर्द है उसकी तरावी एक कम उम्र बच्चे के पीछे हो जाएगी, मतलब एक हाफ़िज़ कुरान है जिसकी उम्र 15 या 16 साल, ये नफल है ना, नफली इबादत है, हो जाएगी, तो नफली इबादत में हो जाती है। लेकिन वो अगर फ़राइज़ में है, वाजिबात, ठीक है। और हमने अक्सर देखा है कि बहुत से बच्चे जिनकी अभी दाढ़ी भी नहीं आई होती, दाढ़ी आ जाए बेहतर है, लेकिन अगर कुदरती तौर पर अभी ना आई हो, उसके अगर हाफ़िज़ कुरान है और कुरान पाक सुना रहा है, ठीक है, नफली इबादत में हो जाएगी। ठीक है, अगर एक छोटा बच्चा इमामत करवा रहा है तरावी की, तो वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नफली इबादत है। लास्ट सवाल ये है कि अगर रोज़े की हालत में ये जो आपके दांत और ये मसूरे होते हैं, इनसे खून आने लगे और मुंह में इसका जायका भी महसूस हो, तो क्या रोज़ा कायम रहेगा? इससे जायका महसूस हो, उसको थूक दे, इससे रोज़ा नहीं जाएगा। अगर उसको निगल लेगा तो ठीक है। ठीक है, ये तमाम सवाल थे। उसके अलावा अब्दुल रहमान हामी भाई हैं, इन्होंने एक जो है मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि आप इसमें तकरीरी मुकाबले और क्विज़ क्वेश्चन भी और बैतबाजी भी कर सकते थे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले साल जब रमज़ान नशरियात करेंगे तो आपके जो ये आपने दरख्वास्त की है इस पर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएँ कि हमने अक्सर देखा है डॉक्टर साहब कि नॉर्मली हमें बताया गया कि चाँद नज़र आता है, पहला चाँद जो है वो मगरिब के कुछ टाइम बाद, और आप उस टाइम देख सकते हैं। हमने ये भी एक्सपीरियंस किया कि हम तरावियाँ पढ़ के सो गए, रात 1 बजे किसी को चांद नजर आया, उन्होंने कहा सुबह ईद कर लेंगे। ऐसा नहीं है, वो ऐसा होता है कि जैसे अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि वो सारी शहादतें कलेक्ट होती हैं, फिर उन शहादतों के ऊपर जरा होती है, उस शहादतों के उनकी शहादतों को परखा जाता है कि आया वो शहादतें ठीक थी कि नहीं थी। तो उस प्रोसीजर में टाइम लग जाता है। ज़ाहिर आपने पूरे मुल्क से शहादतें लेनी है, फिर उनकी आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है, उनका जायज़ा लेना है, एनालिसिस करना है कि आया वो शहादत ठीक थी कि नहीं थी। फिर पूरे मुल्क का मसला, पूरी रियासत का मसला होता है, तो ऐसे नहीं उन्होंने ऐलान कर देना होता। इस वजह से बाज़ देर लग जाती है, बाज़ मतला अबर आलूद होता है। जैसे अभी पिछले 5-6 साल पहले जो है वो गर्मियों में रोजे थे, बरसात का मौसम था, तो अक्सर अबर आलूद रहता था पाकिस्तान का मौसम। उस वजह से भी जो है शहादतें कलेक्ट करने में जो है वो मुश्किल होती है, ये वजह होती है, और कोई वजह नहीं है। हमें मैं बताऊं आपको एक और, मैं इसमें वजाहत कर दूं बात अली भाई, कि हम ये जो सूरज देख के नमाज पढ़ते हैं, ये औकात जो है, अब टाइम हमें पता चल जाता है कि असर का टाइम हो गया, ये जोर का टाइम हो गया, मगरिब ऐसी है ना। तो इसी तरह अल्लाह का निज़ाम इतना परफेक्ट है कि अगर आप 10,000 साल का भी कैलेंडर बना लेना
تو بن سکتا ہے, بڑی پرفیکشن ہے اس کے اندر. لیکن ہم سنت مصطفیٰ اور حکم مصطفیٰ کے مطابق چاند کی رویت کرتے ہیں, اور یہی حکم ہے کہ ہم اس کو کریں گے. لیکن یہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ چاند کب پیدا ہو گیا ہے, کتنا بڑا ہو چکا ہے, کب یہ نکلے گا, کب اس کا ٹائم ختم ہوگا, سب چیزیں اختتام میں علامہ صاحب آپ سے ایک آخری سوال, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کلوزنگ کرتے ہیں. ایک نعت رسول مقبول بھی شامل کرنی ہے. مجھے بتائیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک وہ سیاسی شخصیتی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو یہ اسلامی مہینے بھی ہیں ان کا بھی ایک کیلنڈر بنا دیں گے, ہم اس کو فالو کریں گے, یہ چاند دیکھنا اور یہ والا جو معاملہ تھا اس کو ختم کر دیں گے. اس کو سمجھتے کہ بہتر ہے؟ ہاں نہیں, یہ بہتر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل چیز وہ یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں آ گئی, جو قرآن پاک میں آ گئی, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. یہ سائنس ساری یہ قرآن سے نکلی ہے, قرآن سائنس سے نہیں نکلا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے احکام ہیں جو کہ نافذ کیے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, شریعت میں آ گئے ہیں, حدیث پاک میں آ گئے ہیں. اب بڑی اچھی بات مجھے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جو چیئرمین ہوئی حلال کمیٹی کی, اب انہوں نے بیان دیا تھا, میں نے اس کو انڈورس کیا, سیکنڈ کیا اپنے یوٹیوب چینل پر, کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک عید منائی جائے. اور یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے. اگر یہ اس طرح سے ہو جائے, ایک ایکویلٹی ہو جائے, ایک یونیفارمٹی ہو جائے, اور باقاعدہ طور پر ہر جگہ پر پورا پاکستان میں اگر ایک طرح سے اس طرح بنانا ہو جائے جیسے سعودی تمام احباب مل کے خوشی منائیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس روایت کو اگر قائم کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب محسن صاحب آپ اس میں کچھ شامل کرنا چاہیں اس حوالے سے کہ یہ جو کیلنڈر ہاں, یہ جو ایک کیلنڈر بنانے والی بات ہے, یہ مزاح کا خیز بات ہے. ٹھیک ہے, کیلنڈر پہ جو ہے وہ اسلام کا اور دین کا نظام نہیں چلتا. ٹھیک ہے, وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسی کے ساتھ چلے گا. ہمیں 1:30 بجے پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں, وہ بات 1:30 بجے ہمیں نہیں پتا چلتا. جی میں بتا رہا ہوں, ہم اندازہ لگاتے ہیں. اصل میں وہ 1:30 بجے کا جو کیلنڈر بنایا گیا ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہمارے ہاں 1:30 بجتے ہی اس وقت ہے جب ظہر کی نماز کا ٹائم. جرمانہ نہ دینے کی وجہ سے وہاں پہ قید ہیں, ان کے لیے بھی آپ جو ہے احتیاط نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آج یہ ہماری آخری نشریات ہو. تمام احباب کا بہت شکریہ. ہم 30 دن آپ کے ساتھ یہاں پر رہے اور یہ اتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہو گیا کہ مجھے آج باقاعدہ طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ 1 سال بعد شاید یہ دوبارہ ملاقات نصیب ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, ہمیں بھی سلامت رکھے, اور ہم سب کو مدینہ شریف کی جو ہے حاضری نصیب فرمائے. اختتام میں کچھ لوگوں کا نام لے کے جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو ہماری نشریات کے سینئر پروڈیوسر ہیں شاہد بھائی, جنہوں نے بھائی کی طرح, والد کی طرح ہمیں سمجھایا اور ہر چیز کا خیال کیا, اور جہاں پہ بھی ہم کہیں غلطی کرتے تھے بڑے پیار سے سمجھایا, اور یہ نشریات اتنے محبت بھرے انداز میں کیے کہ یہ مقبول بھی ہوگی, لوگ پسند کرنے لگ گئے, لوگ جڑنے لگ گئے. اس کے بعد ہماری بہن ہے مہم, جو یہاں پہ بہن کا نہیں ماں کا کردار ادا کرتی ہیں, اور شاہد بھائی بھی انہیں ماں کہتے ہیں, حالانکہ شاہد بھائی کی ان سے کچھ 25 سال عمر زیادہ ہے. کہ بہرحال ماں اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں. ہم یہاں پہ تقریباً 20-25-30 لوگوں کی ٹیم ہوتے ہیں, اور وہ یہاں پہ ہر شخص کی افطاری, معاملات, ہر طرح کے معاملات وہ جو ہے خیال کرتی ہیں, اور بڑے اچھے انداز میں یہ ہماری ٹرانسمیشن رہی. اس کے علاوہ نمرہ ہماری ایک بہن موجود ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اتنی بڑی ٹیم ہے, لیکن میں فردن کچھ لوگوں کا نام لینا چاہوں گا. عمار ہیں, طلحہ ہیں جو ہمارا روزہ کھلواتے ہیں, پھر ذیشان ہے جو ساؤنڈ پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نوید ہیں, ظفر ہیں, علی مجتبہ ہیں, پھر ہمارے جو میک اپ کی ٹیم ہے جس میں وجاہت ہے, اکرام ہے, فرحان ہے, وسیم ہے, نزمیل ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ذوالفقار جو ہمیں جو یہ کپڑے پہناتے ہیں. اس کے علاوہ علی حسنین ہے, رمضان ہے, ذوالفقار ہیں, ساجد ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو پروگرامنگ ہیڈ ہیں رضوان جلال صاحب, ان کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے جو بہت ہی سینئر صحافی ہیں نصر اللہ ملک صاحب, انہوں نے جو ہمیں یہ موقع فراہم کیا. اس کے علاوہ فواد احمد بھائی ہیں جو COO ہیں اس نئی بات میڈیا گروپ کے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے گروپ کے چیئرمین ہیں پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان صاحب کے, انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی, اور ہم نے یہ تمام احباب نے, یہ تمام ٹیم نے مل کے کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی. آپ کے ساتھ کنیکشن ہوا, آپ سے رابطہ ہوا, یہ محبتوں کا رشتہ قائم ہو گیا. آپ احباب کا جب محبت بھرے پیغام آتے تھے یا آپ کی کال آتی تھی تو بڑی ہی خوشی ہوتی تھی, اور ہم نے ان کالز کو شامل کیا اور کوشش کی کہ آپ کی رہنمائی بھی کی جا سکے. یہ وہ تمام احباب تھے جنہوں نے مل کے اس نشریات کو کامیاب بنایا. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ان تمام احباب کے لیے بھی دعا کریں, اور ہم آپ تمام احباب کے لیے دعا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک فیملی جیسا رشتہ بن گیا. ڈاکٹر وقاص صاحب کا بہت شکریہ جو 30 روز ہمارے ساتھ جو یہاں پہ موجود رہے, اور مفتی صاحب اور علامہ صاحب اور دیگر بہت سے احباب یہاں پر آئے. بہت سے لوگ اس وقت سعودیہ میں موجود ہیں. نوید بھائی, انہوں نے یہاں پہ نعت رسول مقبول ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ کے سناتے تھے. اس وقت وہ عمرہ شریف ادا کر رہے ہیں, اور آپ تمام احباب کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے بھی تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. اور بالخصوص ہماری جو کو ہوسٹ تھیں اقرا ملک صاحبہ, وہ کسی وجہ سے نشریات میں
آخری چند نشریات کا حصہ نہیں بن سکی، لیکن ان کا بہت شکریہ، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یہ نشریات کنڈکٹ کی۔ تمام احباب کا بہت شکریہ، اور آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ کل کے روز اگر عید ہوتی ہے تو کل منائیں، پرسوں ہوتی ہے تو پرسوں منائیں، اور اپنے تمام رشتہ دار جو مستحقین ہیں ان کو بلائیں، دعوت کریں اور محبتوں کے رشتے بانٹیں اور اس کو قائم کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی وقت تھا، مجھے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت، اور جاتے ہوئے ہم نعت رسول مقبول سنیں گے۔ فی الوقت کے لیے میری پوری ٹیم کی جانب سے اللہ حافظ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نبی کی آل سے گر وفا کرو گے تو بنت زہرا دعا کرے گی، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے